اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو درجے مقرر کیے گئے ہیں نا، ان میں دوسرا درجہ اس حق گوئی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اور اس کو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے مٹا دے، ورنہ زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس سے برا چاہے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ویسے تو فاسٹ آنا ہے ہر چیز میں، نمبر بھی پورے چاہیے، کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہونے چاہیے، اس میں ہم کہتے ہیں ہاں میرے دل میں تو بہت برا لگا پر میں چپ ہو گئی۔ طریقے بتاؤں گی، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ چاہے آپ فیس بک میں کوئی غلط چیز دیکھتی ہیں، یا آپ ٹی وی پہ دیکھتی ہیں، یا آپ اپنی فیملی میں آپ بڑے احترام سے کہہ سکتی ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، چاہے آگے آپ کے سامنے رشتے دار بیٹھے ہیں، چاہے آپ کے دوست احباب بیٹھے ہیں، اگر آپ کو فرسٹ آنا ہے تو ایمان کا پہلا درجہ رکھنا ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ حق گوئی میں بادرجے کمال تھا۔ یہ وہی تھے جنہوں نے مکہ کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد کفار قریش کے سامنے اللہ کے کعبۃ اللہ کے پاس بھرے مجمع میں جا کر توحید کا نعرہ بلند کیا، اور کفار کے ہاتھوں مار کھا کر بے دم ہوئے، اور دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا اور وہی سزا پائی۔ جی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ حق گو کوئی بھی نہیں۔ اب کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو اعزاز سے نوازا۔ ہم کہتے ہیں فلاں کے گھر بدعت ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، کیسے کہوں کہ میں یہ نہیں کرتی، میں نہیں مانتی۔ یہ حکمت نہیں ہے کہ آپ، حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ طریقہ کون سا یوز کریں۔ یہ حکمت نہیں ہے کہ آپ برائی کو ایکسپٹ کر لیں، جی میں تو ابھی حکمتوں سے کام لے رہا ہوں، ابھی میں صحیح بات نہیں کر سکتا۔ آپ صاف کہیں جی آپ نے انوائٹ کیا، شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن سوری میں نہیں آؤں گی، کیونکہ یہ اسلام اور قرآن کے بالکل منافی چیز ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ بس ہمیں بہانے چاہیے، کبھی میں کہہ دوں گی میں ادھر گئی تھی، کبھی میں کہوں گی مہمان آ گئے۔ اتنے جھوٹ گڑتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں۔ مجھے میری اکثر فرینڈز فون کرتی ہیں، اب بتا کیا کریں؟ میں کہتی ہوں یہ کریں، کہتی ہیں بس ہم تیرے سے حوصلہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے جھوٹ گڑے تھے۔ اچھا کسی کے گھر جانا ہے، جی وہ آج کل ہے، ہم نے تو ویسے جانا ہے دعا کرنے، انہوں نے کھانا رکھ دینا ہے، ہم روزہ نہ رکھ لیں گے؟ ان کا کمال ہے، روزہ رکھ لیں گے، سچ نہیں بولیں گے۔ آپ جائیں کہ جی میرے پاس آج ہی وقت ملا تھا، تعزیت کریں، اور جب وہ کہیں کہ جی سوری ہم نہیں کھاتے، اللہ نے حرام کھانا، اوہل بغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ، چاہے جمعرات ہے، جمعہ ہے، یا کل ہے یا چلیس میں، اس پہ میں نہیں جاتی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے ہمارا۔ صرف کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے کون سے بڑے بڑے سچ بولنے ہیں، آپ سے تو یہ نہیں بولا جاتا، یہی نہیں آپ کہہ سکتی کہ میں شرک نہیں کرتی۔ اتنا ہی حوصلہ نہیں ہمارے اندر، دھڑلے سے کہ پھر بھی فیملی کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، غریب ریلیٹیوز کی، آپ انہیں خوشیوں میں بلاتے ہیں، کوئی نہیں مائنڈ کرتا۔ میں اور آپ کے انکل کسی کی فوتگی میں اپنی فیملی میں جاتے ہیں، خاص طور پہ دیہات میں، تو کھانا لگاتے ہیں نا، ہم نہیں کھاتے کیونکہ ہم قریب سے گئے ہیں، ہمارا 25 منٹ میں گاؤں آ جاتا ہے، تو بس ہنستے ہوئے گزر کہتی او سانو یاد آ گیا تو تے کھاندی ہی نہیں۔ میں کہا چل میں بھوکی بیٹھی ہوں، مجھے نہ دینا آپ، لیکن پتہ ہے انہیں، لیکن ناراض نہیں ہوتی، کہتی نہیں ان کا ہمیں پتہ ہے یہ نہیں کھاتے۔ صاف کہا جی، اس کا اگر ہم کوئی دوسرے لاہور کراچی سے تھوڑی آئے ہوتے تو ہم کھا لیتے، پھر کہاں ہم جا کے گاؤں میں کھانے ڈھونڈتے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اگر آپ طریقے سے کریں نا، سچ کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر اٹھا اٹھا کے ماریں، وہ بھی تفصیل سے آگے بات کر لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا جس میں فرمایا ہوشیار رہنا، کسی کی ہیبت تم کو وہ حق بات کہنے سے باز نہ رکھے جو تم کو معلوم ہے۔ یہ سن کر ابو سعید رضی اللہ عنہ روئے اور فرمایا کہ افسوس ہم نے ایسی باتیں دیکھی اور ہیبت میں رہ گئے، یعنی ڈر گئے ہم۔ اتنے بڑے صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی باتوں کی بات کر رہے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں لوگوں کی ہیبت آ جاتی ہے۔
حق گوئی کو موقع، محل اور حالات کے لحاظ سے 2 درجوں میں تقسیم کیا گیا. ایک درجہ عزیمت کا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے صحابہ کرام نے اپنایا، ہم بھی اپنا سکتے، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کے مد مقابل آپ کے والدین ہیں یا آپ کے استاذ ہیں یا آپ کے شوہر ہیں یا عام پبلک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کی ہیبت ہے یا آپ ان سے ڈرتے ہیں. ان کا احترام یہ ہے کہ جب آپ ان کو حق بات کہیں تو اس طریقے سے کہیں کہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں. جیسے واقعے کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں والدہ سے آپ بات کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا، اس طرح کر رہے ہیں، تو وہ بھی کر رہی ہوں گی تو ان تک میسج چلا جائے گا کہ یہ تو میں بھی کرتی ہوں. استاذ کو بھی کہا جا سکتا ہے فلاں مدرسے میں فلاں جگہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، میں تو بڑے پریشان ہوئی دیکھ کے، کیا مدارس میں بھی یہ ہوگا، یا فلاں ٹیچر نے بہت سخت مارا اپنے بچوں کو. تو میں نے کہا یہ کیسا استاد ہے، اگر وہ مارتا ہے تو وہ سوچے گا کہ میں بھی تو مارتا ہوں. پھر شوہر بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اس کی، جتنا ہی رسپیکٹ کرے، غلوف کی حد تک ہے نا، یعنی آپ ایکٹنگ بھی اس کے لیے کر سکتے، اتنا غلوف ہے. انہیں بھی بات ان تک پہنچانے کے لیے ایسے الفاظ، ایسا طریقہ، تاکہ انہیں فیل ہو کہ یہ تو میرے میں بھی ہیبٹ ہے. ٹھیک ہے کہ جی فلاں کا شوہر ہے، بات بات پہ چیختا ہے، پتہ نہیں کیوں چیختا ہے، اسے نہیں نظر آتا بچے ہیں گھر میں چھوٹے، آپ اسے سمجھائیں جا کے کہ اس طرح نہیں کرتے. وہ ایک دم سمجھے گا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میرے بھی بچے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہ عزیمت جو اعلیٰ درجہ ہے، نہایت ہمت کا کام ہے، نہایت اونچے درجے کے لوگوں کے لیے. یہ لوگ بڑے سے بڑے جسمانی، ذہنی اور مالی نقصان برداشت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حق بات کہہ گزرتے ہیں. لیکن آپ اگر شوہر کے سامنے عزیمت اختیار کریں گی تو آپ نہیں برداشت کر سکتی. گھر اجڑے گا، پھر جا رہے آپ کو اب پتہ آگے سے نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. ویسے بھی احترام اپنی جگہ ہے، حق بات کہنے میں بھی آپ کو احترام کا لحاظ رکھنا ہے. بچوں سے بھی جب آپ بات کریں، انہیں کوئی چیز سکھانی ہو، جھوٹ نہیں بولنا یا چوری نہیں کرنا، انہیں کہ آؤ بیٹا بیٹھو میرے پاس، بڑی تسلی سے بتاؤ اس کے نقصانات. اگر کوئی کہانی یاد ہے تو کہانی سنا دو، کوئی بات یاد ہے بات بتا دو، لیکن ان کو بھی احترام سے، کیونکہ ان کا بھی حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے. دوسرا درجہ رخصت کا ہے، جس میں جسمانی یا بڑے مالی نقصان کی وجہ سے حق گوئی سے کنی کترانے کی رخصت اور اجازت ہے. اس بارے میں مزید فتویٰ اپنے اندر کے دل یعنی قاضی یا ضمیر سے پوچھے، وہ صحیح رہنمائی کرے گا. جیسے میں کہتی ہوں کہ کسی کے گھر فودگی پہ بیٹھ کے لیکچر نہ دے، وہ تو اب سب کچھ کرے گا، کفن پہ کلمے بھی لکھوائے گا اور بیچ میں دفناتے وقت کہے گا آیت الکرسی بھی ساتھ دفناؤ اور پتہ نہیں عہد نامہ بھی دفناؤ، بڑی چیزیں کہے گا. اس وقت لیکچر سوٹ نہیں کرتا، اس پہ دکھ کی گھڑی گزری ہے، وہ اس وقت آپ سے تبلیغ نہیں لینا چاہتا. تو ہمیں بھی تو غصہ آ جاتا نا کہ میں اتنی پریشانی میں ہوں، آپ اپنی بات لے کے بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں نا موقع محل دیکھنے کے لیے رخصت یہ نہیں ہے کہ جہاں کسی سے ڈرے وہاں آپ نے رخصت لے لی، وہاں آپ نے کنی کترانا ہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے. کسی کی برتھ ڈے پہ آپ پہنچ کے کہ جی یہ حرام ہے، تو اگلے کا تو سارا جو اتنا بڑا فنکشن، اتنی اس کی، یہ پہلے کرنے والے کام ہوتے ہیں. ہم اپنی جب دین کی طرف آئے، سمجھ بوجھ آئی، ہم ڈسکس کرتے رہتے تھے، بہن بھائی والدہ کے ساتھ کرتے رہتے تھے. سب سے پہلی دفعہ جو ہمارے گھر سے بدعتیں ختم ہوئی میری والد کی ڈیتھ پہ، اور کرنے والی میری والدہ تھی. ہم اتنے حیران ہوئے، جیسے ہی جنازہ اٹھانے لگے پوچھا گیا جی ہاں کل کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، جو ہمارے آپ کو پتہ ریلویوں میں اور ان میں ہوتا ہے. میں نے کہا جی والدہ سے پوچھیں، وہ سلامت بیٹھی ہوئی ہے، میں کون ہوتی ہوں ڈیٹیں دینے والی، کیونکہ مجھے تو پتا تھا میں نے دینی ہی نہیں تھی. امی کے پاس گئے تو امی نے کہا کوئی کل نہیں، کوئی جمراتا نہیں، کوئی چلیسوا نہیں، بس ختم. سب بات جگہ تھے یہ اس نے کہا ہوگا، یہ اس نے کہا ہوگا. میں نے کہا کاش میں نے کہا ہوتا مجھے اجر مل جاتا، لیکن میری یہ والدہ کا فیصلہ تھا، کیونکہ انہیں اتنے سالوں سے ہم لگے تھے. ہم والد کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے تھے کہ اس کا فائدہ نہیں، سو انہوں نے بتانا یہ کہاں سے رواج چلا تھا، کیوں ہوا تھا، غریب کی مدد کے لیے چلا تھا کہ چلو کوئی اس کا مر گیا ہے تھوڑے تھوڑے پیسے دیا اس کے لیے آسانی ہو. وہ کرتے کرتے پانچی بن گئی. وہ ہمیں ساری ہسٹری بتاتے تھے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے دے. کہنے کا مدعا یہ کہ اس وقت میں اگر اپنی والدہ کو کہتی کہ تسی یہ کرایا تو میں اٹھ جاؤں گی، تو تسی یہ کراؤ گے تو میں نہیں آؤں گی. یہی کرتے نا لوگ. ہمارے جانے والے بڑی مزاحیہ بات بتاتے ہیں. کہتی میں نے ان کو جا کے کہا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو نہیں لینا چاہیے،
لیکن آپ آ کے کہتے ہو اے غلط ہے, اے گناہ ہے, میں نہیں اتنے بیٹھا گا, روٹی گھر پہنچوا دے. کہتی میں نے جا کے نا وہ ان کی کلاس لی کہ آج ہمیں پتا چلا کہ اس کا تو کھانا حرام ہے, بیٹھنا وہاں حرام نہیں ہے. کرتے ہیں نا کافی لوگ ایسے, کھانا گھر میں منگوا لیتے ہیں, وہاں نہیں بیٹھتے جہاں چلیس میں جمعراتے ہوں. چلے ہم دوسری طرف نکل گئے. رخصت لینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, دیکھنا ہے کہ کس وقت فتویٰ دے سکتے ہیں, یا ماحول بن گیا ہے, یا کوئی اس وقت آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے تو پھر آپ فتویٰ بھی دے سکتے ہیں. البتہ حکمت اور مصلحت کو بھی اس سلسلے میں لحاظ رکھنا ضروری ہے. مثلا جیسے آپ کے سامنے پانی کا آدھا گلاس موجود ہے, آپ کو اس کا تذکرہ کرنا ہے, آپ اس کے مثبت پہلو کو سامنے رکھیں, ہمت افزائی والے پہلو کو سامنے رکھیں. جو آدھا پانی ہے اس کو بیان کریں کہ چلے گلاس میں شکر ہے آدھا پانی ہے. منفی پہلو کو سامنے نہ رکھیں. ہمیں کوئی پانی دیتا ہے, ہم کہتے ہیں کربلا بھر نہیں سکتے, کہتے ہیں نا. اللہ میرے سسر کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ میں بہت کم میٹھا ڈالتی تھی, اب تو پیتی ہی نہیں میٹھا. تو میں نے انہیں چائے دینی تھی, کہتے تھے کار چینی مک گئی. تو میں کہتی تھی تسی یہ بھی کہہ سکتے سو چینی اور پا دیں. اور بڑا ہنستے تھے. پھر یہ ہمارے ہوتے ہیں نا طریقے. مثبت سوچے کو بیٹا بھر دے گلاس, میں فل پیتی, یا چلے آدھا ہی پی لیتی, آدھا اور لیں. نہیں, آدھا کیوں ہے؟ اسی میں جھگڑے. ہمارے گھر میں کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی ہیں, اسی میں جھگڑے ہیں, بچوں کے بھی اور شوہر کے بھی اور پورے خاندان کے بھی. تو بات کہنے کا انداز, طریقہ اور الفاظ میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے, البتہ بات حقیقی کی جائے اور حقیقت کے لحاظ سے صحیح ہو. میں نے شروع کی کلاس میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دان ٹوٹ گئے. تعبیر کرنے والے کو بلایا. ایک نے تعبیر کی کہ بادشاہ سلامت, آپ کی زندگی میں آپ کے سارے خاندان والے فوت ہو جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اسے کہا اٹھا کے اس کو باہر پھینکو. پھر دوسرے تعبیر پوچھی, وہ بڑا دانشور تھا. اس نے کہا آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی بڑی لمبی عمر ہوگی, آپ کی عمر تمام خاندان کے لوگوں سے زیادہ ہوگی. بڑا خوش ہوا اور اس نے انعام دیا. بات تو ایک ہی تھی, آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, خاندان والے سارے مارے جائیں گے. کہنے کی بات ہوتی ہے نا. بعض کہتے ہیں نا دل چیر دیتے ہیں, بات کرتے ہیں. بعض وہی بات اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بہرحال کلام اور گفتگو کے لوازمات میں اہم لازمہ یہ ہے کہ بات حق کی جائے اور بیان بھی حق کے ساتھ کیا جائے. اس کو عدل اور انصاف کی بات کریں, جس سے بھی کریں. مسلمانوں کو جن باتوں کے لیے زبان کھولنا ضروری ہے ان میں عدل اور انصاف کی گفتگو ہے. اسلام نے جو نیکیاں گنوائی ہیں, بڑی نیکیاں, اور ان میں جھگڑنے والے فریقوں یا آدمیوں کے درمیان صلح کروانا ہے, اور وہ اس سے انصاف کی بات کرنے کو کہیں, تو انصاف کی بات کرنا اور عدل کی بات کرنا لازمی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اور کوئی دینی ہو یا فیصلہ کرنا ہو, جب بات کو تو اگرچہ فریق مقدمہ اپنا قربت داری کیوں نہ ہو, انصاف کی بات کرو. اب دیکھیں دو فریقوں میں جھگڑا ہوتا ہے, آپ کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ ساری برائیاں کرتا ہے ایک فریق کی, اسے میں ساتھ یہ کیا یہ کہ آپ کہتے ہیں ہاں 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 تم مظلوم ہو. آپ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اس نے یہ کیا تو یہاں آپ بھی تو غلط تھے, یا آپ سے بھی تو غلطی ہوئی ہے نا, یہ جرأت نہیں ہوتی. دوسرا فریق بیٹھتا ہے وہ اتنی برائیاں کرتا ہے, کہتے ہیں ہاں ہاں آپ ٹھیک, کوئی منافقت نہیں ہے. آپ حق بات کہیں تو پھر آپ ہی کے پاس فیصلہ لے کے لوگ آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں دیا. باہر نکلے تو مسلمان نے کہا نہیں عمر کے پاس جائیں گے, اسے پتا تھا عمر جلانی ہے, عمر میرے حق میں فیصلہ دیں گے اور اس کو تو چھوڑیں گے نہیں. وہاں گئے, یہودی نے ساری بات بتائی, کہا کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ کہتا عمر فیصلہ کریں گے. عمر نے کہا ایک منٹ. عمر اندر گئے, اندر سے تلوار لائی, مسلمان کی گردن اڑائی اور کہا جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا پھر یہ فیصلہ. اور پھر ان پہ قصاص بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ کہا گیا کہ یہ آیتیں اتر آئی تھی کہ نفاق ہے اس کے دل میں, اس بندے کے, یہ مومن تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے, کہ انصاف والا فیصلہ ہو گیا اسے ایکسپٹ کرو. جب بھی کوئی خاندان میں جھگڑا ہو, اول تو پڑھے ہی نہ, معاملے میں ہر ایک میں حکمتیں نہیں ہوتی, لیکن پھر پڑھیں تو سچ بولیں, اور نہیں کوئی سنتا نہ سنیں, آپ سچ بولیں, حق بات کریں, حق پہ فیصلہ. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے حق پہ جو فیصلے کیے وہ پائیدار تھے,
جو نہیں مانیں گے وہ ان میں بڑے ناپائیدار ہیں، آئے دن وہ ٹوٹتے ہیں، آئے دن پرابلم ہوتی ہے۔ ایکسپٹ کروائیں کہ یہاں آپ غلط ہیں، یہاں آپ کو جھول لانی ہے، یہاں آپ نے غلطی تسلیم کرنی ہے۔ عدل اور انصاف کی بات کرنے والا آخر سب لوگ اپنے فیصلے پھر اسی کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ایک مومن کو ایسا انصاف والا ہونا چاہیے کہ سامنے اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، ہر حالت میں انصاف کی بات کہنی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہنستے نہیں، یہ منافقت نہیں ہے، بہو بیمار ہو تو کہتے ہیں ڈرامے کر رہی ہے، بیٹی بیمار ہو تو کہتے ہیں بیمار ہے۔ یہ ویسے نہیں باتیں بنی ہوئی، یہ فرق ہے ہم لوگوں میں۔ اگر ہماری بہو بیمار ہو تو ہمارے اندر ایک دم نہیں فکر ہوتی، جو ہمیں بیٹی کی کال آ جائے تو ہم سارے کام چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ وہ بیمار ہے۔ وہ بیمار ہو سکتی ہے، بہو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ یہ چیز اپنے اندر لانا ہے کہ حق گوئی اور انصاف کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، کھلے یا چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات، کسی پر مہربان ہو یا کسی کے خلاف غصے میں ہو، دونوں حالتوں میں انصاف ہی کی بات کو۔ ہمیں جس سے دوستی ہوتی ہے نا، ہم اس کے اتنے قصیدے گنتے ہیں، اور جب اس سے کوئی ٹسل ہو جائے پھر ہم جگہ جگہ بیٹھ کے نا اس کی برائیاں کرتے ہیں، بس ختم ہو گئی دوستی۔ آپ کہیں جی ٹھیک ہے میرا اس سے جھگڑا ہے پر بندہ اچھا ہے، میری اس سے کسی بات پہ انبن ہوگی ہے لیکن بندہ کھا رہا ہے، یہ نہیں ہم نے کہنا۔ اپنی انبن کو ہم نے ساری دنیا کو کہنا کہ سارے اس سے ناراض ہو جاؤ کیونکہ یہ بندہ ہی اچھا نہیں۔ کیوں اچھا نہیں؟ کیونکہ میرے سے انبن ہوگی، اب آپ سے انبن ہوگی، وہ بندہ ہی برا ہو گیا۔ ہمیشہ انصاف کی بات کریں، راستی اور اعتدال پر قائم رہو، چاہے امیر ہو یا فقیر۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی ہے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ میں ایک دفعہ یہ حدیث پہ تفسیر کر رہی تھی تو میری ایک اسٹوڈنٹس کہتی ہے بہت آسان ہے، میں نے کہا بہت مشکل ہے، آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا۔ کٹے ہوئوں کے ساتھ جڑنا بار بار، اور نبی کی تو شان ہی بہت عظیم تھی، ہم تو حقیر بندے ہیں، بڑا اذیت والا کام ہے۔ جہاں ملے پھر بھی سلام کریں، پھر بھی ان کو انوائٹ کریں، پھر بھی ان کو تحفے دیں، جڑے کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو 2-4 کوئی لگائے نا تو پھر اس کے بعد میں دیکھوں آپ کتنا جڑتی ہیں۔ استاد ڈانٹ دیں، ہم اسکول سے بچے اٹھوا لیتے ہیں، ناظرے والی ڈانٹ دیں، ہم بچے نہیں بھیجتے، کچھ جاؤ استاد نے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا، جاؤ پھر بھی جاؤ، اسی سے پڑھو گے۔ یہی ہے نا ہمارے معاملے، شور نے ڈانٹ دیا تو ہم گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ 5واں تھا، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، اور 6 جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ اور پھر میری خاموشی 7واں، غور و فکر کی خاموشی ہو۔ یہ نہیں کہ چپ ہی لگا دی کسی نے، اب چپ کر کے اب کیا کریں، بڑے بڑے لوگوں کو چپ لگا دیتی ہے حالات۔ خاموشی پہ میرا بڑا کافی لینتھی درس ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو۔ یہ خاموشی نہیں ہوتی کہ آپ بولنا چھوڑ دیں، خاموشی یہ ہوتی ہے کہ وہ بولیں جس پہ پہلے سوچا ہو آپ نے۔ تو میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو۔ میں نے اپنی بکس میں لکھا تھا نا، یہ ہر ایک کو پتہ ہے کم بولنا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کیا بولنا ہے۔ خاموش طبع لوگوں کو پتا ہوتا ہے کیا بولنا ہے۔ اور 8ویں بات تھی، میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔ میں جس چیز پہ ڈالوں، دیکھ لیں فانی دنیا اور فانی یہاں کی نعمتیں ساری، زندگی میں کتنا بھی سکون ہو، کتنے بھی آپ پر سکون ہو، محل میں آپ بیٹھے ہو، کھرب پتی آپ ہو، آخر موت ہے، آخر کفر پہننا ہے، عبرت نہیں ہے، اس محل کو چھوڑنا ہے، قبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ تو ہر چیز میں عبرت ہے، اور پیچھے رہ جاتی ہے پھر جنت جس میں بقا ہے۔ اور 9ویں بات تھی، میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نیکیوں کا حکم دو اور بدیوں سے روکو۔ عدل اور انصاف میں زبان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اگر یہ منفی رخ اختیار کر لے تو بعض اوقات غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط، حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو منافقت کرتا ہے، جو حق گوئی سے کام نہیں لیتا، نقصان ہوتا ہے نا دوسروں کو اس کی اس حرکتوں سے۔ اور جو انصاف نہیں کرتا، یہ مکافات عمل ہے، دنیا میں وہ بھگتتا ہے، دنیا میں وہ سزا پاتا ہے، اور آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی سزا سے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ آپ کی زبان سے، آپ کی جھوٹ سے کسی کا گھر اجڑا، کسی میں جھگڑا ہو گیا، لڑوا دیتے ہیں نا بھائی اور بھابھی کو، بڑے خوش ہوتے ہیں، آج بھائی سے ڈانٹ پڑی ہے، بڑا دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہی سوچے ہماری، جب ہم دوست سے لڑوا دیتے ہیں، پڑوسن کو پڑوسن سے لڑوا دیتے ہیں،
سزا ملتی ہے دنیا میں، انتظار کریں، پھر کسی کو ستا کے انتظار کریں اپنے اس وقت کا، اسی دن سے انتظار کرنا شروع کر دیں، آتا ہے وہ وقت۔ تو آخرت کی تو بہت سخت سزا ہے، تو پھر کیوں ہم ایسے کام کریں، کیوں منفی رخ کی طرف جائیں؟ اس خطرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، بہرحال میں ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی نسبت سے زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں میں نے کوئی چیز اپنے فیصلے سے دوسرے کو دے دی تو اس شخص نے دراصل دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کیا۔ کتنی سخت حدیث ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں، ہم تو صرف سپیتی چاہتے ہیں، ہمیں اور کیا ملتا ہے، اس سے لڑا کے اپنی طرف کر لو، اس کو کیا دے سکتی ہے آپ کو، بس وہ میری دوست بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی بھابھی کو لڑوا کے ذہنی تسکین ملتی ہے نا، بھابھی کی بڑی بےزتی ہوئی آج، نند کو ڈانٹ پڑوا کے شور سے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہمارا، ہمیں تو ملتا بھی کچھ نہیں ہے نا، لیکن دوسری طرف کیا ہے، دوزخ کا ٹکڑا، جہنم کا عذاب۔ آپ سمجھتے ہیں بھول گیا ہے اللہ، نعوذ باللہ، اس کے فرشتے بھول گئے ہیں، اور پھر کئی دفعہ چلے گھر نہیں اجڑتے، لیکن وہ دراڑ جو آ جاتی ہے نا ہماری زبان کی وجہ سے دلوں میں، میاں بیوی کی محبت میں، بہن بھائیوں میں، وہ کبھی نہیں پور ہوتی۔ یقین کریں، ٹوٹی ہوئی چیز جوڑے نا، نشان رہ جاتا ہے نا، ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ جب چیز ٹوٹتی ہے جڑ تو جاتی ہے، پر وہ جڑی بھی نہیں کہلاتی نا، نشان سامنے نظر آتا ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، پھر وہ گھر بھی بچلتے رہتے ہیں اور رشتہ داریاں بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ جو دراڑ ڈالی نا آپ نے، وہ اس دراڑ سے زخم رستے رہتے ہیں۔ سوچ کے کرے، جو بھی کرے سوچ لے کہ میری وجہ سے، چلے میں سہ جاتی ہوں، کوئی بات نہیں، میں صرف ذہنی اذیت سہ جاؤں گی، میرا رب اس پہ اجر دے گا کہ اس نے اس کی زبان روک لی کہ یہاں میرے بھائی بھابھی نہ لڑ پڑے، یہاں میری نند اور میرا شوہر نہ لڑ پڑے، یہاں میرا ہسبینڈ ماں کو نہ کچھ کہہ بیٹھے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نبی کی اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو میری خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے میں اس کا بہترین نعمت بدل دیتا ہوں، لیکن ہمیں تو اسی وقت سیٹسفیکشن چاہیے نا، پھر ہم کہتے ہیں ہم بد اخلاق تو نہیں ہیں۔ یہی بد اخلاقی ہیں آپ کی کہ ہر کوئی ڈرا رہتا ہے کہ آگ نہ لگا جائے، یہ آئیے ہمارے گھر میں فطور نہ ڈال جائے۔ تو عدل اور انصاف پہ رہیں، کم بولیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جنت اور فردوس کے اعلیٰ درجے تک پہنچائیں۔ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کی بات کی جائے۔ اس سلسلے میں صرف ایک آیت پر غور کیجیے گا، ارشاد ربانی ہے، اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کی جو تفسیر ہے کافی لمبی ہے، جس میں عدل اور برابری کا حکم ہے۔ اس کے پہلوؤں کو انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔